میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے میاں صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا. چاہے رقص ہو چاہے حکمرانی, گیم صرف شین کی ہے. واہ. پرائم منسٹر کون سے مجھے بتائیں گئے ہیں اپنی لیگیسی اچھی چھوڑ کے اس ملک کے اندر؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میں آج وزیر اعظم ہوں اور یہ جو سب اس وقت آپ لہرے بہرے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف, وہ جو دونوں باپ بیٹی مرے ہیں نا انہوں نے غلطی کی. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکو. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر آپ دیکھ لیجیے کیسا تماش بین بن کے آیا ہوں. آل ویل سر. سر بہترین. سر میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میں تھوڑا ناراض ہوں, اور اس کی کوئی خاص اسپیسیفک وجہ نہیں ہے. وہ صرف یہ سر کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے لائف میں کہ ہفتے میں کوئی ایک ایسا دن وہ ایسا ہوگا جس کے اندر میں تھوڑی ناراضگی کا اظہار کروں گا لوگوں سے. کیونکہ سر جو ہمارے پاس مثبت شو کرتے کرتے ایک بلینکٹنیس اور مثبت آ گئی ہے نا, وہ ایک ڈیفینس میکنزم بھی بن گیا ہے کہ آپ خوش رہتے ہیں اندر اندر سے, لیکن جو بائر ہے اس سے وہ پھر اس کو دیکھ کے نا آپ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ تو چلے ہوئے کو مثبت کر رہا ہے, تو ناراض ہی نہیں ہوتا, تو اس کو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو سر میں یوز اینڈ ابیوز نہیں ہونا چاہتا. سر یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, لیکن یہ ہفتے میں ایک دن سے نہیں چلے گا. یہ جو آپ نے مثبتنس کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ آپ کو پورا ہفتہ اوڑے رہنا چاہیے, لیکن یہ ہونے چاہیے انویزیبل کلوک. واہ. یہ دوسرے کو نظر نہیں آنے چاہیے. دوسرا جیسے ہی دیکھے گا نا کہ آپ ٹھیک ہیں, وہ آپ کو کوئی نہ یا تو ادھار مانگ لے گا ورنہ کوئی نہ کوئی کام اسائن کر دے گا. سر ادھر لوگوں کا نا سب سے بڑا جو شوق ہے وہ ہے دوسروں کو ٹاسک اسائن کرنا. سر اب دیکھیں, یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. مطلب آپ نے جب گھر پہنچے آپ, اور آپ آفٹر ہارڈ ڈیز ورک, اور گھر میں آپ کے لوگ شو گئے, سر آپ نے جب کام نہیں آپ کو دینا, آپ نے جب صوفے پہ بیٹھنا ہے تو وہ بس آپ کا نا بس وہ ٹچ اینڈ گو ہوئے گا کہ بس بیٹھتے ساتھ ہی آپ کو ایک کام تو ٹاسک مل جائے گا. سر وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ہم ملتے رہتے ہیں لوگوں شووں کو, مطلب, اور جب میاں شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب رہے, بڑا لمبا دور رہا انہوں نے, لاہور شہر کے اندر بہت ان کی خدمات ہیں, اپنے آپ کو مطلب پیار محبت سے خادم اعلیٰ کہتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہے. مطلب وہ میٹنگ کا ٹائم ان کا نا تھا ہی نہیں 9 بجے کے بعد, وہ 9 بجے سے پہلے تھا صبح کے, مطلب 6-7 بجے آ جاؤ. تو جو لوگ تو چل گئے ان کے ساتھ سر, وہ اب جس طرح سے ٹرین ہو کے نکلے ہیں نا, تو اب وہ ہماری بیوروکریسی کے اندر اور باقی جو پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ ہے اس کے اندر ایک بڑے آپ کو نمایاں لوگ لگیں گے جو مطلب جو رہ گئے ہیں وہ تو بن گئے ہوں گے ورکہولکس. کیونکہ شہباز شریف صاحب کا یہ تھا وہ ورکہولک تو تھے, کیونکہ ان کو انسومنیا کا بھی کہتے ہیں تھوڑا مسئلہ ہے, سوتے بھی نہیں ہے صحیح طرح, مطلب بس ہر وقت بس ریڈی ٹو گو کام ہے. تو وہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر تھے. تو آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس کا ایک تو یہ کہ آپ ناراض ہونا شروع ہو جائیں, دوسرا جب خود ہارڈ ٹاسک ماسٹر بن جائیں, آپ کو کوئی ٹاسک دے آگے سے 2 دے دیں اس کو. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ وہ جو آپ جن بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں اب وہ خود کفیل ہو گئے ہوں گے, اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اب انہوں نے خود سے سنبھال لی ہے صوبہ اور شہر. بالکل سر. اور اب وہ میرا نہیں خیال نون لیگ میں سے تو کسی کی بھی وہ سنتے ہوں گے. نہیں سر, وہ اپنی سنتے ہیں سر اب, کیونکہ وہ جو کر چکے ہیں اور کوئی نہیں کر پایا. بالکل. اور وہ اس میں جو ہے اس سے بھی زیادہ جو بڑا واقعہ ہو گیا ہے وہ, اور ہم اس پہ جو ہے پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں اپنا, کہ سر وہ کوئی ایونٹ ہوا ہے تھوڑے دن پہلے, تو اس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے میاں صاحب کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا. او یس. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو میں آج وزیر اعظم ہوں اور یہ جو سب اس وقت آپ لہرے بہرے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف. واہ. تو یعنی کہ سر میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کا کانسیپٹ کلیئر ہے, مطلب انہوں نے لاجک کی پر مبنی بات کی ہے. سر نہ صرف ان کے کانسیپٹ کلیئر ہیں, ہمارا ایک دوست ہے عفی, وہ کہتا ہے کہ یہ تو 2028 کا الیکشن بھی جیت گئے. ہاں سر, کیونکہ سر ایونچولی سر جو بعد میں جنہوں نے کرنا ہے سارا کاروائی, تو وہ پھر یہ دیکھیں گے نا کہ یار ہمیں تو یار ملتا ہے, مطلب کہ بندہ کہہ رہا ہے اگلا کہ یار تسی ہو تے میں ہاں, یہ سر کسی کے لیے بھی سر بہت بڑی بات ہے. بالکل سر. اور پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جتنے سال یہ پارٹی زیر عتاب رہی, ہر وقت آتی تھی باتیں کہ جی وہ سپلٹ ہو گیا ہے, شین لیگ بن گئی ہے, وہ نہیں ہوا. لیکن اب جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو سر سپلٹ کیا ہونا تھا, شین لیگ بنی ہے اور نون شین میں ضم ہو گیا ہے. واہ. کیونکہ نون کو سمجھ آ گئی کہ ہم اب دوبارہ پاور میں اگر کبھی آئیں گے تو وہ صرف شہباز شریف کی وجہ سے آئیں گے. یعنی کہ سر گیم اس وقت شین کی ہے, اور آپ اس طرح سمجھ لیں سر کہ اگر ایک طرف نون اور ایک طرف شین ہے, ان کی آپس میں رسا کشی ہو رہی ہے, تو وہ نہ صرف نون گر گیا ہے وہ رسی زمین پہ, اور شین جو ہے اس نے دیکھتے بغیر وہ چلا گیا واپس پی ایم اس کام کرتے. سر شین رسی ساتھ لے گئے, نون کے ہاتھ میں ان کا صرف ناڑا رہ گیا.
بالکل سر. اور دیکھیں سر یہ کتنی زبردست بات ہے ہماری بیوروکریٹک ایوولوشن کے لیے کہ صوبائی لیول پنجاب میں تو میاں صاحب کر گئے. اب آپ سوچیں کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ پی ایم آفس کے اندر ایک نئی کھیپ تیار ہو رہی ہے میاں صاحب کی زیر نگرانی, جو کہ اب آگے جا کے بیوروکریسی وہ والی سنبھالے گی. تو ہم آہستہ آہستہ ہم نے پھر کرنا یہ کہ میاں صاحب جو چھوٹے میاں صاحب ہیں, اللہ ان کو صحت دے, ان کو سندھ کا بھی ایک کروا کے دورہ اور کے پی کا کروا کے ایونچولی اوور آل بیوروکریسی جو ہے وہ میاں صاحب بیوروکریسی بن جائے گی. سر آپ دیکھیں کہ چاہے رقص ہو چاہے حکمرانی, گیم صرف شین کی ہے. واہ سر ویری نائس. تو یہ سر چلے یہ اچھی چیز ہے. باقی سر ان کے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ. ویسے تو میں یہ آپ کو بتا دوں ساری خبریں جو ہے ان میں سے دو تو ایٹ لیسٹ اس نے جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شین ہو یا نون ہو پارٹی صاحب کی ہے اس ٹائم. تو وہ دو خبریں جو ہے ہم جب کریں گے تو پہلے ذرا ہم آ جاتے ہیں. میں جانا چاہ رہا ہوں سر سپریم کورٹ. تو آپ چلیں سر, ضرور ساتھ آئے سر. لیکن ویسے ہم خبر کرنے جا رہے ہیں, ہمارا کوئی کیس نہیں لگا ہوا سپریم کورٹ میں, نہ ہم چاہتے ہیں کبھی لگے ہمارا کیس. اللہ کرے ہمیں کبھی جانا نہ پڑے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ہمیں بلائے, جو ہم نے سر آئیڈیا دیا آپ کو یاد ہے سر, کامنٹری ٹیبل لائیو کامنٹری کے لیے, اس کے لیے ہم آنا تیار ہیں. سر یہ جو آپ کل والے واقعے کی طرف میرے خیال میں جانا چاہ رہے ہیں, وارثانی والا کیس اور اس کی پنجاب کا ریویو, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے تھے نا. جی جی. تو انہوں نے وہاں پر روسٹرم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے کہ میری عمر ہو گئی ہے 72 سال اور پہلی دفعہ میں عدالت آیا ہوں, تو مجھے ابھی تک اللہ نے بچا کے رکھا ہوا تھا. تو جس پہ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی اتنی بری جگہ نہیں ہوتی, آپ آ جائیں. نہیں میں پہلے تم آپ. سر بالکل سر ایسا دیکھیں ویسے آپ اس طرح سے نوٹس کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر مطلب سیاست دان جو ہیں وہ بڑے کم گئے ہیں. ویسے آپ کافیوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے میرا کبھی چکر نہیں لگا اس طرح سے. مطلب اگر کسی بیان کے لیے بلا لیں, جیسے فیصل وابڈہ مصطفیٰ کمال گئے تھے معافی مانگنے, مولانا فضل الرحمان گئے تھے موقف دینے اپنا اس پرٹیکولر ایشو کے اوپر, اور سیاستدان جاتے ہیں. اصل میں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے مسئلے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا میکسیمم ہائی کورٹ لیول تک مغالطے ہوتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو سر بڑے فیصلے جاتے ہیں نا ایک اجتماعی قسم کے, کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے, الیکشن کمیشن کے فیصلے ہونے. اور دوسرا یہ کہ جو سیاستدان سپریم کورٹ گیا ہے وہ یہاں معافی کے لیے گیا ہے یا سزا سننے گیا ہے. مطلب یہاں پر تو ایسے بھی ہوا ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر سپریم کورٹ میں کھڑا اور کہا کہ اب تم پرائم منسٹر نہیں ہو, بیٹھے رہو, سزا بھی کاٹو 5 منٹ کی. ایسے بھی ہو چکا ہے. اچھا تو چلے مولانا فضل الرحمان کو بہت مبارک ہو کہ وہ گئے اس مقدس جگہ پہ اور انہوں نے وہاں پہ جا کے بیان دیا. کیس البتہ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں, اس کی تھوڑا سا ہسٹری ہے. یہ 2019 میں میرے خیال میں پہلے منظر عام پہ یہ کیس آیا. یہ شخص ہیں ثانی صاحب, جنہوں نے کوئی ان کے اوپر دفعہ لگ گئی کہ بھئی 2023 میں کہ انہوں نے کچھ پنجاب کی جو قرآن پرنٹنگ کی ایکٹ ہے اس کی وائلیشن کی تھی. تو وہ کیس چھوڑے جو بھی تھا, اس کے اندر جو نقطہ جس کی بیسس پہ ان کو پھر ایونچولی ریلیف ملا وہ یہ تھا کہ جس سال میں انہوں نے یہ اوفینس کیا تب یہ اوفینس تھا ہی نہیں. مطلب اس طرح سے یہ اس کے اندر یہ قانون بنا ہی نہیں تھا, مطلب ایز اے کرمنل اوفینس یا جو بھی اس کو کہہ لیں. اور دوسرا اس میں نقطہ یہ تھا کہ جب ان کو پکڑے گئے وہ اس سے لے کے 13 مہینے انہوں نے قید کاٹ لیے. تو اگر یہ مان لیا جائے کہ 2019 میں یہ قانون تھا بھی تو اس کی حد جو قید ہے وہ 5 مہینے ہیں. تو انہوں نے کوئی 6 مہینے 7 مہینے جو ہیں وہ اضافی کاٹ لیے جیل میں, جس کا میرے نہیں خیال میں ان کو کوئی ریلیف ملا ہوگا. بس یہی کہ پتر کاٹ جا. تو اس کے بعد یہاں پہ سر پھر اس کو جب یہ ہوش سارا گیا تو پھر پنجاب گورنمنٹ نے اور دیگر اور جو اس کے اندر لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز, انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو آرڈر ہے اس کے کچھ پیراگرافس جو ہیں ان سے ہمیں مسئلہ ہے, تو آپ اس کو ٹھیک کریں. جس پہ انیشلی جو ہے وہ ظاہر سپریم کورٹ جب ایک چیز لکھ کے پین توڑ ہی دیتا ہے سر, تو اس کے بعد وہ کیوں اس کو ریوزٹ کرے, بہت ریئر ہوتا ہے, بہت ہی ریئر ہوتا ہے. لیکن سر وہی جو ایک سٹائل ہے یہاں پہ چیزیں کروانے کا, جس سے میں ایک حد تک ڈس ایگری کرتا ہوں, ایک حد تک اگری بھی کرتا ہوں کہ اگر اسی طرح آپ کا کام ہوتا ہے تو پھر جس گروپ طاقتور ہے وہ اپنا کوئی بھی کام کروا سکتا ہے. اسی طرح انفارچونیٹلی ہے تو سر مذہبی جماعتیں جو تھی تمام جو ہمارے ملک میں, انہوں نے ایک اجتماعی طور پہ کہا کہ ہم اسلام آباد کو آ کے بند کر دیں گے. انہوں نے کر دیا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جب کہا ہم آ رہے ہیں تو ایڈمنسٹریشن نے بند کر دیا اور وہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے دروازے تک پہنچ گئے اپنا یہ احتجاج لے کے. اور پھر ہنگامی قسم کی صورتحال کے اندر سپریم کورٹ کو سننے پڑے مطالبات فضل الرحمان صاحب کے. تقی عثمانی تھے اس کے اندر اور دیگر ریلیجس جو لوگ تھے جنہوں نے پھر ان کو سمجھایا. اور پھر قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات اور میں بڑا کیئرفل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کچھ غلط چیز نہ کر دوں, تو چلیں یہ پیراگراف میں اس کے اندر سے omit کر لیتا ہوں.
تو وہ ان کی سر مان لی گئی. اب میرے خیال میں ان کا مسائل حل ہو گئے ہیں, اب شاید وہ واپس جا رہے ہیں, چلے گئے ہوں گے, جا رہے ہوں گے, جانے والے ہوں گے, انلیس وہ کہ آئے ہوئے ہیں تو 2-4 اور چیزیں مانگ لیتے ہیں تو وہ شاید ہو جائے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دی کیس. سو بیسیکلی میرا خیال ہے سر, یہ اگین یہ میں کوئی قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن ثانی صاحب کا کیس جو ہے وہ شاید اس سے متاثر اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ واپس کو جیل جول نہیں جا رہے. البتہ ایک نئی ایڈیشن ہو گئی ہے, پریسیڈنٹ ایک بن گیا ایک تبلیغ کا شاید. ہاں جی, وہ اصل میں بیچ میں ایک جو پیراگراف تھا, وہ پیراگراف جو ہے وہ لفظ استعمال کرتا تھا تبلیغ کا یا عبادات کا, اور بیسیکلی وہ یہ کہتا تھا کہ اگر احمدی کمیونٹی اپنے گھر کے اندر جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ کر لے. اچھا, اس پہ جو ہے وہ جو علماء برادری ہے ان کا جو اعتراض تھا کہ جی وہ تبلیغ کا حق صرف مسلمانوں کو ہے پاکستان میں, نان مسلم جو ہے وہ تبلیغ نہیں کر سکتا. تو وہ اب اس پہ ڈسپیوٹ یہ تھا کہ جی وہ لفظ تبلیغ کا استعمال ہوا ہے یا عبادت کا استعمال ہوا ہے, وہ ہے یہ کہ اپنے گھر کے اندر جو کریں پبلک ایٹ لارج میں اس طرح سے نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں, یہ پورا کا پورا جو ہے آپ پیراگراف ہی حذف کریں, وہ اپنے گھر پہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا, اب بنیادی طور پہ بات پتہ ہے کیا ہے, بنیادی طور پہ مطلب ظاہر ہے اوپینین ہے ہمارا, اور وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کوئی اگر اپنے گھر پہ کچھ بھی کرے تو مطلب ایک قانون سازی ہو گئی ہوئی ہے. جب تک 2/3 میجورٹی, مطلب یہ وہی والی بات ہے نا کہ جی پاکستان جو ہے اس کو اسلامک ریپبلک ہونا چاہیے یا اس کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. بھائی بات یہ ہے کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو بھی آپ اس کو سمجھیں, پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے. تو اب 2/3 میجورٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا ہے, اور جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کی وہ ریپرزینٹیو چن کے لے کے آتے ہیں, جس طرح کے وہ ریپرزینٹیو چن کے لے کے آتے ہیں ویسی قانون سازی ہوتی ہے. تو مطلب جب تک لوگ اس ملک کے 2/3 لوگ غیر مذہبی, مطلب یا غیر مذہبی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, سیکولرزم از سم تھنگ ایلس, مطلب وہ سیکولرزم تو یہ کہتا ہے نا کہ جی مطلب آپ مذہب اپنا اسٹیٹ اور مذہب علیحدہ ہو جائے, ہاں پریکٹس انڈیویجولی منوان کریں, لیکن اسٹیٹ کے افیئرز میں اس کو نہیں کچھ کردار ہونا چاہیے. سو جب تک 2/3 عوام اس پہ یقین نہیں رکھتے تب تک ایسے ریپرزینٹیوز بھی نہیں آئیں گے, تب تک ہوگا بھی نہیں چینج. اچھا, اسی طرح بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ایک اسی طرح لیجسلیشن ہی ہوئی تھی نا, ایک قانون پاس ہوا تھا جس کے مطابق احمدی مسلم نہیں تھے رہے. تو اب جب تک 2/3 پاکستان کی آبادی یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ جی وہ واپس مسلمان ہے, تب تک انہوں نے تو نان مسلم ہی رہنا. باقی اگین اپنے گھر کے اندر کوئی کیا کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو اس میں وہ یہ صرف ریلیجن کا معاملہ نہیں ہے نا, یہ تو پھر پریویسی کا بھی معاملہ ہے اگین, جس کو انشور کرتی ہے گورنمنٹ. تو وہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو کیا کر سکتے ہیں. تو اگین جو انیشل فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, میرے خیال میں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جیسے آپ نے کہا سپریم کورٹ کا بھی یہی خیال تھا, سپریم کورٹ کا بھی خیال تھا. لیکن دو چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ کیونکہ جو مولانا ہیں ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز اس میں ایک اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اچھا جس میرے آپ کے جیسے بھی ملک میں 2,000 لوگ تو ہوں گے ہی, بلکہ 20,000 ہوں گے, مطلب 24 کروڑ میں سے. بات یہ ہے کہ جس طرح ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور یہاں ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, اتنے سارے میڈیمز ہیں, آپ مجھے 200 بھی ایسے دکھا دیں جو کہ اس کے اوپر بات کر رہے ہوں, نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ کیوں نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہم بھی ڈرتے ہیں. مطلب تو ہم کو ایسی بات بھی نہیں کر رہے نا, ہم کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیس کو ڈسکس کر رہے ہیں. دوسری ایک اور چیز بھی ہے, پیپل ہیو لاسٹ انٹرسٹ. ٹھیک ہے, وہ تھوڑے دن پہلے آپ نے عاطف میاں کی ٹویٹیں پڑھی ہوں گی, وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے کہ جی وہ پاکستان جو ہے وہ بڑی بیسک سی وہ چیزیں تھیں کہ جی جب گروتھ ہوتی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہوتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بند کرتے ہیں تو گروتھ گرنا شروع ہو جاتی ہے, سمپل سے. اور فلانا سال برا تھا, فلانا اچھا تھا. سو بیسیکلی ان کا ایک سوال تھا کہ جس وقت یہ IPPs والے معاہدے ہو رہے تھے تو اس وقت اکانومسٹ اس کے خلاف بول کیوں نہیں رہے تھے. پاکستان کا نروس سسٹم ختم ہو چکا ہے, یہ ان کی بیسیکلی اسٹیٹمنٹ تھی. اچھا, بات وہی ہے کہ یہاں پر جو ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جن کا ایک ورلڈ ویو ہے, وہ کہتے ہیں وہ اب انٹرسٹ لوز کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یا تو ہم نے ایک ٹانگ اپنی آلریڈی باہر رکھی ہوئی ہے ملک سے,
اور ادھر جب زیادہ کو مسئلہ ہوگا تو ہم نکل جائیں گے. یا پھر ہم اس وقت ٹوٹلی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہاں سے نکلنا ہے. تو یہاں جو ہو رہا ہے جسٹ کیپ یور ہیڈ ڈاؤن, ڈونٹ گیٹ انٹو اینی ٹربل, اور یہ ٹائم گزارو اور نکلو. سو ادھر جو ہے نا لوگوں نے اپنا وہ سر کو چھوڑ دیا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ سے وہ ڈس اپوائنٹ ہو چکے ہیں. مطلب آپ ایک آپس کی بات دیکھیں کہ ہم اس پہ بات تو کر رہے ہیں, اس پہ اب قاضی فائز عیسیٰ پہ اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے اٹیک شروع ہو گیا ہے ٹویٹر کے اوپر. سول سوسائٹی بھی آئی ہوگی اس میں ہر طرح کی سوسائٹی ہے, اور وہ جو ہے نا بہت کرٹیسزم کر رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب سے. اور آپس کی آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی فیل نتھنگ, مجھے کوئی ہمدردی نہیں. ٹھیک ہے, مطلب میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ پچھلے فیصلے میں کوئی بہت بڑی قباحت نہیں تھی, اور ان کو پریشر میں وہ واپس لینا پڑا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے, انہوں نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہوا. ٹھیک ہے, مطلب میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا, مطلب بہت اور بات کرنے میں اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسی ایک امیڈیٹ واقعہ لیتے ہو نا, تو وہ لوگ آپ پہ نہ وہ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یوتھی ہے, یہ فلانا ہے, یہ ٹمکانا ہے. بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے میمو گیٹ میں کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, سو پرابلم یہ ہے کہ مجھے وہ اچھے ہی نہیں لگتے. ٹھیک ہے, مطلب پھر بھی بات ہے, آئی ڈونٹ بلیو ان کارما, مطلب آئی بلیو ان لائف آفٹر ڈیتھ, آئی ڈونٹ بلیو ان کارما. لیکن یہ ہے کہ مطلب ایک بندہ ہے جو آپ کو نہیں اچھا لگتا, اس کو اگر ایک برا فیئر ویل مل رہا ہے اور اس کی اگر لیگیسی خراب ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے میری بلا سے کیا ہے سر, دیکھیں میں ذرا تھوڑا سا اگر اس کو ہم کانٹیکسٹ میں ڈال لیں, ہمارے جو دو ایسے ہوتے ہیں سر جن میں لوگ نافذ رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ریسنٹ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں میں, بلکہ ایک ادارے میں تو شاید کا, وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ ان کی لیگیسی کوئی پور ہی رہتی ہے تھوڑی سی. مطلب وہ سپریم کورٹ چیف جسٹس, مطلب آپ ماضی کے ان سے پچھلے والے دیکھ لیں, ان سے پچھلے والے دیکھ لیں, ان سے پچھلے والے بھی دیکھ لیں, تو مطلب کوئی مطلب ایسی تو نہیں ہے نا کہ مطلب آپ جب سپریم کورٹ میں انٹر کرتے ہیں سب کہتے ہیں یار وہ وقت جیڑا سی نا اس میں وہ بندہ بیسٹ تھا, اس نے بڑے زبردست پہ, کوئی نہیں کہتا. اور پھر ہمارے انفارچونیٹلی جس چیز سے میں اتنا ایگری نہیں کرتا کیونکہ وہ ٹف جاب بن گئی ہے اس ملک میں, وہ ہے چیف آرمی اسٹاف. کہ مطلب اب پچھلے والے جو باجوہ صاحب گئے ان کا بھی ایک ٹریک ریکارڈ جو تھا, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا, ان کی جو ویڈیوز موجود ہیں. راحیل شریف صاحب تھوڑا لیس کانٹروورشل تھے پر ان کو بھی ہوتا ہے, کیانی صاحب, مشرف صاحب, تو مطلب لسٹ گوز آن اینڈ آن. اب ظاہر ہے ہمارے جو کرنٹ ہے ان کا تو ابھی آن گوئنگ ہے نا, اس کو بھی تو ہم کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. نہ میں چاہتا ہوں اس قسم کا, بس ہر بندے کی لیگیسی اچھی ہونی چاہیے. ان کے ٹیل اینڈ آف دا کریئر کے اندر بندہ سوچتا ہی ہے کہ میں اپنی لیگیسی اچھی چھوڑ کے جاؤں. تو اس کوشش اور کاوش میں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ملک آپ کو اجازت نہیں دیتا, کیونکہ یہ جس قسم کے ہوتے ہیں سر. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں نا سر یہ ہوتے اور بھی ہوتے, مطلب پرائم منسٹر بھی, سوری میں ایڈ کر لیں اس کے اندر, پرائم منسٹر کون سے مجھے بتائیں گئے ہیں اپنی لیگیسی اچھی چھوڑ کے اس ملک کے اندر. ایک تو وہ جاتے ہی نہیں نا کبھی, وہ تو بار بار بنتے رہتے ہیں. لیکن پھر میں اصل میں اس پوائنٹ پہ آپ کے پوائنٹ کا مزید ایک ایڈ کر رہا ہوں چیز اس کے اندر, کہ جو سسٹمز اور نیریٹیوز اور جس قسم کی عوام بن چکی ہے ادھر, ڈس انٹرسٹ بھی ہے, ہیٹریڈ بھی ہے, ایک خاص طبقے سے ہیٹریڈ ہے جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف سے نہیں ہوتی تھی, وہ بھی کریٹ ہو گئی ہے. سیاستدانوں سے اتنی ہی ہے. ایک دن آئے گا انڈسٹریلسٹ سے بھی ہونا شروع ہو جائے گی, ایلیٹس سے بھی ہے, انڈسٹریلسٹ سے بھی ہے, ایلیٹ سے بھی ہے, ون اینڈ دا سیم ہو گئے. تو سر اس ملک میں انفارچونیٹلی ایک کوئی ایسا طبقہ ہی نہیں رہے گا جس سے آپ کو کوئی سنسیریٹی ہوگی یا انسان کو محبت ہوگی جو اس کے دفاع میں نکلے گا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بلا سے کوئی نہیں, میری بھی بلا سے کوئی, مطلب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں کچھ دیر میں شاید ریٹائر ہو جائیں گے. اس کے بعد منصور علی خان صاحب آئے تھے, ان کا ٹینیور ہے, وہ ابھی تک بالکل کنٹروورشل نہیں ہے. لیکن جس قسم کا سسٹمز ارد گرد پلیس ہو چکی ہیں, فیلڈنگ جو لگ چکی ہے, اب آگے دیکھتے ہیں ان کا کریئر کیسا ہوتا ہے. بٹ ناٹ ویری ہولفل پوائنٹ از کہ سر ڈس انٹرسٹ ایک لفظ ہے نا, میرے خیال میں ایک بلڈ اپ آف ہیٹریڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ کسی بھی عام شخص سے پوچھیں کہ ان عہدوں کے بارے میں پوچھ لیں, وہ کوئی پازیٹیو بات نہیں کرے گا. بالکل. اچھا, دوسرا آپ نے جو شروع میں بات کی نا کہ پچھلے جتنے بھی ججز, مطلب یہ خاص طور پہ پچھلے جو 4-5 گئے ہیں ان کا تو بہت بری لیگیسی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مجھے مطلب بیک آف مائی مائنڈ چلتی تھی اور مجھے دکھتی تھی کہ یہ پچھلے 4-5 تو اتنے ہلکے تھے کہ قاضی صاحب جو ہیں یہ کوئی بہت عظیم الشان کارنامے نہ بھی انجام دیں اور بس بڑا سادہ سا اپنا ٹینیور گزار کے چلے جائیں, تو ہی ول ایکچولی لیو اے گڈ, ایلیویٹ ہو جائیں گے, ان سے ایلیویٹ ہو جائیں گے. ہاں, اور جو کہ میں جس بات سے تنگ ہوتا تھا بیکاز آئی نیور لائکڈ ہم, مطلب ایون بیفور
چیف جسٹس بنے. ہی بیکیم چیف جسٹس. مجھے یہ پسند ہی نہیں تھے. تو یہ میری رائے ہے. ہاں تو پھر بھی بات ہے کہ لیکن وہ انہوں نے اس طرح سے مطلب پھر بھی بات ہے کہ ہمارے خیال میں یہ غلط ہوا ہے لیکن فرق کوئی نہیں پڑتا ہمیں. ایگزیکٹلی. اچھا وہ جو آپ نے اس طرح سے بات کی کہ جی انڈسٹریلسٹ یا ایلیٹ سے جو ایک وہ ہے ایک نفرت ہے میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے. اور وہ بالکل ٹھیک اس لیے ہے کہ ابھی جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے لڑکی کے ایکسیڈنٹ والا جو اس نے 2 لوگ کراچی کارساز. اچھا اب اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹویٹر وغیرہ پہ بہت سارے لوگ نکل آئے ہیں اس لڑکی کے حق میں. اچھا سر کون؟ میں نے نہیں نوٹس کیا. بہت بڑے ریناؤنڈ لوگ، وکلاء، ٹی وی اینکرز. وہ مینٹل ہیلتھ کے چکر میں وہ مینٹل ہیلتھ اور اس کے علاوہ کہ جی آپ کیسے فوری طور پہ جج بھی بن گئے، منصف بھی بن گئے، آپ کو کیا پتا اس کے تو 3 بچے ہیں، وہ تو یوں ہیں، وہ تو جم سے نکلی تھی، اس نے تو کوئی نشہ نہیں کیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا لے جی میں ساری باتیں ماننے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے. وہ بالکل وہ نہ وہ نشے میں تھی، وہ مینٹلی ڈسٹربڈ بھی ہوگی، بلکہ میں آگے جو ہے نا یہاں تک جانا چاہتا ہوں، وہ سپیڈنگ بھی نہیں کر رہی تھی، میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ وہ جو دونوں باپ بیٹی مرے ہیں نا انہوں نے غلطی کی. یہ بالکل ٹھیک جا رہی تھی، غلطی انہوں نے کی، ٹھیک ہے. میں اب ہر چیز سے میں نے ابزالو کر دیا. یہاں پہ سب سے بڑا لوگوں کو کیا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے بھی جو کامنٹ میں وہ آ رہے ہیں کہ یہ چھٹ جائے گی، یہ چھٹ جائے گی، اس کو سب معاف ہو جائے گا، یہ دیت دے کے نکل جائے گی. میں کہہ رہا ہوں بھائی جان یہ سیکنڈ مسئلہ ہے، یہ ٹاپ مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹاپ مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کوئی کیس ہوتا ہے تو اس کا تو 5 سال تک فیصلہ ہی کوئی نہیں آتا. صحیح غلط چھوڑ دیں، ہم تو 5 سال عدالت میں رولتے ہیں. یہ تو ٹاپ و ٹاپ چل رہا ہے. یہ تو ٹاپ و ٹاپ چل رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان ان کی چاہے کوئی غلطی نہیں ہے اور ان کو چاہے ابزالو کر دیا جائے اور ان کو چاہے باعزت بری کیا جائے اور 5 سال ان کو عدالت میں تو رکھیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کا فیصلہ یہ کہ 6 مہینے میں فیصلہ. آنیا جانیا تو کرائے نا تھوڑی سی. سر میرا آپ نے ذکر ہی کر دیا، اسی دن ہمارے جو میوچل فرینڈ ہیں وہ ہیپنز ٹو بی مطلب لیگل کمیونٹی کے بڑے حصے ہیں، ان سے میں یا نام نہیں لوں گا بٹ ان سے میری بات ہوئی. اب میرے کیس کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا ان سے مشورہ کر لیں، میں نے مشورہ کیا تو وہ کہتے ہیں کتنے، میں نے کہا سر 2009 سے چل رہا ہے اور کوئی ہے مسئلہ رینٹل پراپرٹی شاپٹی کا، تو کہتے ہیں پھر ایویڈنس اور باقی. سر اس کیس میں ابھی تک شہادتیں نہیں ہوئی. So it has been 14 years, 12-13 years. شادی نہیں ہوئی. کہتے کیا؟ میں نے کہا نہیں ہوئی. کہتے وکیل جانتا ہے نال. میں نے کہا جاتا ہے سر. وہ کہتا ہے وہ جج کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے میں چینج ہو رہا ہوں. جج خود بتاتا ہے میں چینج ہونے لگا ہوں. سر تو یہ دیکھیں نا میں اب رول رہا ہوں نا 14 سال سے، تو ادھر بھی تھوڑا کریں نا. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا ان کا اپنا جملہ ہے نا کہ 7.5 سال تو پہلے جو کیس دا فیصلہ ہو جائے تو اسی کہنے ہیں ڈیو ڈیلیجنس ہی نہیں ہوئی. نہیں سر آپ کا یہ پوائنٹ بہت پرٹیننٹ ہے کہ اس کیس کے اندر تمام باتیں ہم مان لیتے ہیں، لیکن اور سر دیکھیں آپ، میں یہ نہیں کہہ کسی بھی طبقے کے بارے میں آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارا طبقہ ہی خراب ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ججز کمیونٹی، فوج پاکستان کے بالکل نہیں کہہ سکتے. ایلیٹس کے بارے میں بھی آپ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کسی کے اوپر دے سارے ہی غلط ہیں. آپ اور میں جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو ہمیں پسند بھی، ہمیں اٹھنا بیٹھنا ہی پسند ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہاں لیکن اب تو اسٹیٹ کی بھی رسپانسبلٹی آ گئی نا سر کہ پھر جس طرح سب کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح کریں، پریشر میں نہ آئیں. لیکن یہ نہیں ہوگا. مطلب قاضی فیض عیسیٰ اور یہ جو بھی جج صاحب جو ان کو سن رہے ہیں، پریشرز ڈفرینٹ ہیں بٹ ہیں تو پریشر نا جس کی وجہ سے کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں دیکھ کے برا لگتا ہے. مطلب یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ بتا دیا کہ میں اپنا ذاتی بات بتا رہا ہوں کہ میں 14 سال سے ایک چیز میں پھنسا ہوں، لیکن بس آئیں جائیں کریں. اور سر ایفرٹ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ یہ بغیر ایفرٹ کی ہوتی ہے. آپ اگر 2-4 دفعہ نہ جائیں نا تو جج کہتے ہیں یہ بندہ سیریس ہی نہیں، آپ کو جانا پڑتا ہے. تو یہ اس پرٹیکولر چیز میں آئی ڈونٹ نو، میں نے ہم سے دیکھا. اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، اصل میں لوگ بھی نا اس چیز سے بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں، کلائمیٹائز ہو گئے ہیں کہ یار اگر سرٹن ہے نا، میرا لینڈ کروزر ہے، سرٹن ٹائپ آف ڈریسنگ ہے، سرٹن ایسوسیشنز ود ہائی بزنس مین اینڈ فیملی وائف آف یہ وہ فلانا، تو لوگ امیڈیٹلی کہتے ہیں نکل جائیں کیونکہ یہ دیکھ چکے ہیں لوگ، یہ ہو چکا ہے ادھر نا. سر ہمارا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگین اب آپ نے کہہ ہی دیا کہ دے آر ایکسیپشنز ٹو ایوری رول، تو ظاہر ہے وہ ہوں گی. بٹ لینڈ کروزر والا ہوتا ہی روتھ لیس ہے. لینڈ کروزر لوگ لیتے ہی اس لیے ہیں کہ سر یہ ہم نے کچھ دن بھی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس سارے کیس میں میں بڑی چیزوں سے نفرت ہے مجھے. جو جس طرح وہ واقع ہو، میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی. اس ویڈیوز میں اٹ از کلیئر کٹ کہ شی واز ڈرائیونگ آؤٹ آف کنٹرول. مطلب ایک اتنی سی گلی میں 120 130 پہ وہ جا رہی ہیں، اور فار کانٹیکسٹ وہ بائک اور جو گاڑی پہلے گئی ہے
اس کی سپیڈ سے میچ کریں لینڈ کروزر کی سپیڈ, تو وہ لینڈ کروزر کی چلا رہی تھی. تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب ان کی کیا مینٹل اسٹیٹ تھی ہم اس کے اوپر نہیں بات کر سکتے, شاید خراب ہو شاید ٹھیک ہو, بالکل شاید ایسی گاڑی چلاتی ہوں, لیکن سر اس سارے میں مجھے ان سب چیزوں سے تو ایشوز ہیں ہی ہیں. مجھے سڑک پہ جہاں لینڈ کروزر نظر آتی ہے نا, تو مجھے تب چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک میں نے انفارچونیٹلی, بلکہ میں بھی انسان ہوں, میں نے پروفائل کر لی ہے لینڈ کروزر کے ڈرائیور کو, میں نے پروفائل کر لی ہے, اور مجھے وہ پروفائل پسند نہیں رہی ہے, سوری, کیونکہ بالکل سڑک کے اوپر جب آپ کروزر والا کو بندہ جائے, اس کو ہے تھوڑا کمپلیکس کہ یار یہ میری سڑک ہے, یہ چیز جو ہے یہ مجھے پسند نہیں آتی. تو بس میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں تو سر بات بڑی سادی سی ہے, وہ یہ ہے کہ لینڈ کروزر ایک بندہ اگر خریدتا ہے جو کہ آف روڈنگ جس نے کرنی ہوتی ہے, ہاں جی, شوق رکھتا ہے. تو اس کا تو بنتا ہے. ایک بندہ لاہور شہر سے جس نے باہر ہی نہیں نکلنا, یا اس نے موٹر وے پہ اسلام آباد چلے جانا ہے, اور وہ ایک آف لینڈ کروزر لے رہا ہے جو کہ پیٹرول بھی اتنا کم کرتی ہے, پرابلم ہے کوئی. سر وہ اصل میں سر آپ تمام اٹھا لیں نا, یہ جو جرمن ساری گاڑیاں ہیں جو اب بہت سارا آنا شروع ہو گئی ہیں, بڑے سالوں سے یہاں سے ہمیشہ لاہور, کراچی, پاکستان کے اربن سینٹرز میں مرسیڈیز وغیرہ جو ہے یہ بڑے سالوں سے ہے, یہ کو ابھی نہیں آنا شروع ہوئی, بہت دیر سے سر. لیکن یہ ریسنٹلی ہوا ہے کہ کروزر کی ایک ایلیویشن ہو گئی ہے اس کیٹیگری سے بھی. مطلب ایک بندہ, مطلب مرسیڈیز کی اچھی مہنگی گاڑی ہو کو 3-4 کروڑ روپے کی, لیکن جب کروزر ہے نا 5-6 کروڑ روپے کا, یا اس سے سستا کروزر ہے وہ کروزر, اور بندہ جو اترا ہے وہ کروزر والے لباس میں ہے, تو اس کو سلوٹ ہے, اس کو سپورٹ ہے. تو سر جب یہ پتہ چل کے, جب یہ کسی نے ریئلائز کر لیا, تو وائی ووڈنٹ دے یوز دس پرٹیکولر تھنگ. اور obviously آپ ہم سے ڈسگری بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس کروزر ہے, میں ایسا نہیں ہوں. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا, ہم بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, یہ ہمارے پرسنل اوپینینز بنے ہوئے ہیں آج کل, کیونکہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا, میرا تو اسی واقعے کی وجہ سے کہ مجھے اب کچھ ہوتا ہے دیکھ کے کروزر والے کو, یہ سیدھی بات ہے. اور یہ شو آنیسٹی کے اوپر مبنی شو ہے, ہم آنیسٹ ہو رہے ہیں آپ سے. بالکل. اور دوسری میں تو صرف اس پہ کنونسڈ ہوں کہ جو لیتا ہے نا آف روڈنگ جس نے نہیں کرنی اور کروزر لیتا ہے, وہ لیتا ہی دہشت کے لیے. تو جس بندے کی زندگی کا مقصد ہو کہ نیا کروزر کی بات ہو رہی ہے کہ میں نے دہشت دکھانی ہے, تو پھر کوئی پرابلم ہے نا. پھر کوئی پرابلم. سر بارہ چلیں, یہ تو نئی ساری باتیں سپریم کورٹ کی بھی ہوگی, کہتے ہیں تو ایک اور خبر کر لیتے ہیں. سر دیکھ لیں, میرے خیال میں اجازت لیتے ہیں. بات ٹھیک. ایپیسوڈ ہے, ہم نے رکنا نہیں, اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.